پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخصوص کیوں نہیں کیا کہ فلانی رات ہے، 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، مخصوص کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ یہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن شریف کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جس کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ بات رائج ہے اور اس بات کا زیادہ رواج ہے، لوگوں کا خیال بھی یہی ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہوتی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ مختلف احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخصوص کیوں نہیں کیا کہ فلانی رات ہے، 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، مخصوص کیوں نہیں کی اللہ تعالیٰ نے؟ تو اس بارے میں فقہاء کرام یہ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کرنا یہ بہت زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ سجدے میں ہو، اس کا بندہ اس کی عبادت کرے اور ربوبیت ظاہر کریں، تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو مخفی رکھا ہے، کسی ایک رات مخصوص نہیں کی ہے، تاکہ اس کے بندے اس رات کو تلاش کرنے میں زیادہ عبادت کریں، یعنی 21ویں رات کو بھی عبادت کریں، 23ویں کی رات کو بھی کریں، 25ویں کی رات کو بھی کریں، 27ویں کی رات کو بھی کریں اور 29ویں کی رات کو بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ایک رات مخصوص نہیں کی۔ لیلۃ القدر یہ کون سی رات ہے، کب ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں اس حدیث سے متفق ہیں، یعنی ایک یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہے کہ 27ویں ہی رات کو ہے، یہ غلط ہے، یہ طاق راتوں میں ہے، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے، یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، یعنی اس رات عبادت کی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں امام اس حدیث سے متفق ہیں، یعنی یہ صحیح سند کی حدیث ہے۔ تو اس سے بھی اس رات کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ یہ کتنی فضیلت والی رات ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک بنی اسرائیل کے عبادت گزار کا ذکر کیا کہ اس نے 1000 مہینے عبادت کی۔ 1000 مہینے بہت بڑا عرصہ ہے، چونکہ اس وقت ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھی، تو اس وجہ سے صحابہ کرام کو اس کے اوپر رشک آیا کہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جس کو اتنی مطلب اللہ تعالیٰ نے عمر دی اور اس نے اتنی زیادہ عبادت کی، کاش ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس بات کو جانچتے ہوئے، ان کے دل کی حالت کو جانچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ اس ایک رات میں عبادت کریں گے تو اس کی 1000 رات کی جو عبادت ہیں اس سے یہ بہتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے یہ ایک رات کی عبادت بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے آپ اس رات کی فضیلت کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ یہ رات کتنی فضیلت والی ہے، کتنی ایک عظیم رات ہے۔ اس رات میں کون سی دعا مانگنی چاہیے، کیسے دعا مانگنی چاہیے، اس کے بارے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پالوں، یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے، مطلب میں اس کو تلاش کروں، اگر میں پالوں اس کو تو مجھے کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو بہت زیادہ کریم ہے اور تو بخشش کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی بخش دے۔ تو یہ ایک مسنون دعا ہے، حدیث سے ثابت ہے
یہ دعا بہت زیادہ اس رات میں مانگنی چاہیے۔ تو قرآن شریف اور رمضان یہ تقریباً سمجھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ قرآن شریف اتارا گیا بھی رمضان میں ہے، اور رمضان میں ہمیں یہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کیونکہ جبرائیل امین بھی آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن شریف کی دہرائی کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی دہرائی کریں، کیونکہ قرآن شریف دیکھیں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسانی معاشرے کی، انسانی زندگی کے تمام پہلو اور اس کے تمام حل یہ سب کچھ موجود ہیں۔ حدیث شریف میں ہے خذ من القرآن ما شئت لما شئت، آپ قرآن شریف سے وہ کچھ لے سکتے ہیں جس مقصد کے لیے آپ چاہیں، جو چاہے جس مقصد کے لیے چاہیں آپ قرآن شریف سے لے سکتے ہیں۔ تو قرآن شریف کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں صرف قرآن شریف کو قرآن خوانی کے ٹائم یا ان رسموں کے لیے نہیں رکھنا چاہیے گھر میں، یا ہمیں اپنی بہن بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ رکھنے کے لیے یہ قرآن شریف نہیں اتارا گیا۔ قرآن شریف اس لیے اتارا گیا ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس میں جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، اس میں ہمیں جو ارشادات بتائی گئی ہیں، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس لیے قرآن شریف دیا گیا ہے۔ اور آپ یقین مانیں کہ آپ کی زندگی کے جتنے بھی الجھن ہیں ان سب کا حل قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف کی آپ تلاوت کریں گے، آپ ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رہیں گے، شرور سے محفوظ رہیں گے، جنات سے محفوظ رہیں گے، آپ جادو سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ سب کچھ قرآن شریف میں موجود ہے، سب کچھ کا علاج بھی قرآن شریف میں موجود ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ریسرچ نہیں کرتے، ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں وہ چیز جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو، کیونکہ ہم اگر پڑھتے بھی ہیں تو سرسری پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی اس کے بارے میں غور نہیں کیا، ہم نے اپنے مقصد کی چیز اس میں سے کبھی نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم اس میں سے اپنے مقصد کی چیز نکالنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ ہم ہر قسم کے جسمانی بیماریوں، روحانی بیماریوں، جتنے بھی برائیاں ہیں، سب سے بچاؤ کے لیے سب کچھ اس میں موجود ہیں، بس کمزوری صرف ہماری ہے کہ ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن شریف کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں فراست اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ ہم اس کے اوپر غور کر سکیں، اس کی باریکیوں کو نوٹ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔